نبا کی تلاوت کریں روزانہ اور اس کے واسطے سے مولا کائنات سے توسل کریں، اور اس توسل کے ساتھ آپ رب سے جو چاہیں طلب کریں، انشاءاللہ زندگی میں کامیابیاں ہی کامیابیاں ہوں گی۔ یہ تو ایک پہلو، یہ کس لحاظ سے کہا؟ اور یہ جو شخص روزانہ تلاوت سورہ نبا کرے، حدیث میں وارد ہے ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے حدیث میں کہ روز آخرت وہ زیر پرچم امیر المومنین محشور ہوگا۔ اب آپ روزانہ تلاوت کریں گے تو چند دنوں میں تو سورہ ویسے ہی زبانی یاد ہو جائے گا آپ کو۔ سامنے مصحف ہو یا نہ ہو، کتاب ہو یا نہ ہو، آپ پڑھ سکتے ہیں، سفر میں ہو، حضر میں ہو، کہیں بھی ہو، 3 منٹ میں تلاوت ہو جاتی ہے۔ مگر اس کی تلاوت عظمت رکھتی ہے، اور اس سے بڑی کیا عظمت ہوگی؟ آخر آخرت میں کس کے زیر پرچم رہنا چاہتے ہیں؟ یہ دنیا میں لوگ جتنے چاہیں پرچم بنا لیں، روز محشر ایک ہی علم ہوگا۔ روز محشر ایک ہی علم ہوگا، اور وہ علم کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ اللہ کی سنت بدلتی نہیں، رسول کی سنت بدلتی نہیں۔ جس کے ہاتھ میں رسول دنیا میں علم دیتے تھے، اسی کے ہاتھ میں آخرت میں دیں گے۔ آپ کے ملک کے بہت مشہور شاعر ہیں جناب افتخار عارف صاحب، پروردگار انہیں صحت و سلامتی سے رکھے۔ ان کا یہ شعر بھی مشہور ہے، مجھے پسند ہے، تو میں 1-2 مرتبہ پہلے بھی منبر پہ پڑھ چکا ہوں، جو انہوں نے فرمایا ہے کہ علم کسی نے کسی کو دیا تھا خیبر میں، علم کسی نے کسی کو دیا تھا خیبر میں، وہ دن اور آج کا دن اب علم ہمارا ہے۔ اب یہ تو انہوں نے فرمایا، شعراء کے اپنے اسالیب ہوتے ہیں، شاعری میں کبھی کبھی کنایا اچھا لگتا ہے، بلکہ زیادہ تر کنائے بلیغ ہوتے ہیں، لیکن مجھ سے رہا نہیں گیا۔ جب انہوں نے میرے سامنے پڑھا تو میں نے خود ان سے کہا، میں نے کہا بلا وجہ آپ تقیہ کر رہے ہیں، آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ علم کسی نے کسی کو دیا تھا خیبر میں؟ صاف کیوں نہیں کہتے علم نبی نے علی کو دیا تھا خیبر؟ علم نبی نے علی کو دیا تھا خیبر میں، وہ دن اور آج کا دن اب علم ہمارا ہے۔ اور جب یہ علم ہے تو پھر روز محشر بھی اسی علم کے نیچے محشور ہونے کی تمنا ہونی چاہیے، آرزو ہونی چاہیے، دعا ہونی چاہیے کہ پروردگار روز محشر، روز آخرت ہمیں زیر سایہ علم علی محشور کرنا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو یہ سورہ خود ایک ضمانت فراہم کرتا ہے، اگر اس سورے سے وابستہ رہیں، کہ روز آخرت کس کے ساتھ حشر ہوگا؟ اس کے ساتھ حشر ہوگا جو خود اعمال کی ترازو ہے۔ جو خود اعمال کی
ترازو ہے. یہ مجھے یاد آتا ہے کہ کوئی شاید 2003 میں یا 2004 میں نے 5 مجلسیں پڑھی تھیں مدینۃ العلم گلشن اقبال میں، اور اس کا عنوان تھا، مضمون تشنہ رہ گیا تھا، مضمون مکمل نہیں ہو پایا تھا، عنوان تھا عید حشر یا جشن محشر. خدا کی قسم یہ آپ سب سے عرض کر رہا ہوں، جو بھی اس مجمع میں بیٹھا ہوا ہے، جہاں تک آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں، خدا کی قسم اگر انسان کے دل میں حقیقت میں معرفت علی، ولایت علی موجود ہے. کیا ہوا بچے؟ میری تو نظر ہی نہیں پڑی ورنہ پہلے بیٹھا دیتا. میرا خیال ہے کہ یہ ایک غیر ضروری پروٹوکول بنا لیا گیا ہے. جو کچھ سیکورٹی کا اسباب ہو باہر ہوں، ممبر پر اور اس فرش پر آنے کے بعد پھر آپ کو اپنی حفاظت کی فکر نہیں ہونی چاہیے، ملائکہ آپ کی حفاظت کر